السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب زدنی علما، اللہم فقہنی فی الدین۔ اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے آج جو ہے 13th ہماری کلاس ہے، جو زکوٰۃ کے فضائل بھی پڑھیں گے ہم انشاءاللہ، اور جو ہے اس کے مسائل بھی پڑھیں گے۔ دراصل جو ہے دین کا معاملہ یہی ہے کہ بار بار ہم کو ریپیٹ کرنا ہے تاکہ جو ہے اس کے فضائل ہم کو معلوم ہو، تو ہم کو شوق ہو عبادات کرنے کا۔ اب کوئی نئی بات تو آئے گی نہیں، کیونکہ 1400 سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین لے کے آیا ہے وہ مکمل دین لایا تھا، اور قیامت تک کے لیے یہی دین رہے گا اور یہی چلے گا۔ اس میں کوئی تھوڑے بہت چیزیں چینجز ہوتے ہیں وقت کے حساب سے، لیکن وہ بہت منیمم چیزیں ہوتی ہیں۔ ایسے ہم سب جانتے ہی ہیں کہ اسلام کے جو 5 پلر ہیں اس میں جو ہے زکوٰۃ بھی ایک اہم پلر ہے، فورتھ ہے اس میں۔ تو بہت سارے تو اس میں سب سارے جانتے ہی ہیں، لیکن پھر اس کو بار بار ریپیٹ کر کے ہم کو جو ریوائز کرنا ہے، اس کا مراجعہ کرنا ہے، اس کو جو ہے سننا اور سنانا ہے۔ قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 32 دفعہ جو ہے زکوٰۃ کا ذکر ہے، 32 ٹائمز، مختلف آیات میں، مختلف صورتوں میں ذکر آیا ہے۔ تو ہم اس کو کچھ آیتیں تو پڑھیں گے، اس سے پہلے کہ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں۔ زکوٰۃ جیسے اسلام کا ایک واجب لازم کرنے کا ایک رکن ہے، یہ جو ہے 5 پلر میں سے ایک پلر ہے۔ اس میں جو ہے ایک اس کی ویلیو ہے، اس ویلیو پہ ہی آپ کو زکوٰۃ دینا ہے۔ جب اتنی ویلیو آپ کے پاس جمع ہو جائے تو اس کو زکوٰۃ دینا ہے۔ تو دوسرا جو ہے زکوٰۃ کے اصل معنی کیا ہیں، میننگز کیا ہیں اس کے۔ ایک تو معنی ہے اس کے پاک کرنا، کلین کرنا، صاف کرنا، اور دوسرے اس کے معنی ہیں کہ نشوونما پانا، یعنی گروتھ ہونا اس کی۔ کوئی چیز کی جو ہے آپ پاک کر رہے ہیں تو اس کی گروتھ بھی ہونا۔ تو اس کے 2 معنی ہیں۔ پہلے کے معنی جو ہے پاکیزہ، طہارت، صاف ستھرا، اور دوسرے جو ہے پھیلنا، پھولنا، بڑے ہونا۔ تو یہ جو ہے اس کے 2 معنی ہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قد افلح من زکا، وہ شخص فلاح پا گیا جس نے نفس کو اپنے برائیوں سے، رذائل سے، گناہوں سے پاک کر لیا۔ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا، سورہ شمس کی آیت ہے یہ، 2 آیتیں، اور اس میں نیکی کی نشو و نما کی، یعنی نیک کام میں آگے بڑھا۔ اور بے شک وہ شخص نامراد ہو گیا جس نے اسے گناہوں میں ملوث کر لیا، نیکی چھوڑ کے ان گناہ کے کام میں رہا تو وہ جو ہے گناہ میں ان ملوث ہو گیا۔ یہ آیت کریمہ میں جو ہے آخرت کی کامیابی بتائی جا رہی، انسان کے انٹرنل کا جو ہے نفس جو ہے اس کی طہارت، اس کو پاکیزگی کی بات کر رہے جا رہے ہیں۔ اس کو منظر رکھتے ہوئے زکوٰۃ کو اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کو کچھ ملنے والا نہیں ہے، لیکن یہ بھی ہماری لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا ہے۔ تو جب زکوٰۃ جب دیتے ہیں تو جو ہے چیزیں جو پھیلنے کی ہے، بڑھنی ہونی ہے، نشوونما ہونا ہے زکوٰۃ، تو اس کو زکا الزرع، کھیتی نے نشوونما پائی، کھیتی جو ہے بڑی ہوئی۔ تو اس سے جو ہے قرآن کریم میں اور آیتیں ہیں، اس میں یہ ہے یربی صدقات، صدقات بڑھاتا ہے۔ صدقہ کرنے کے بعد میں کم نہیں ہوتے چیزیں، اللہ تعالیٰ اس کو اور بڑھاتے ہیں۔ ہم آگے اور اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث سے پاک میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ دیں گے تو مال میں کمی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا پیسہ لے کے آپ کو کم نہیں کر دیں گے، جب صدقہ کریں گے آپ تو اللہ تعالیٰ اس کو اور بڑھائیں گے۔ قرآن کریم کی سورہ توبہ کی آیت میں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم
ان सलावातक सकन लहुम वल्लाहु समीउन अलीम। अय प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया जा रहा है अल्लाह की तरफ से कि इन मालों में से सदका वसूल कीजिए, यानी लोगों से जो है, जो मालदार हैं उनसे सदका लीजिए। इसकी वजह से उन्हें खूब पाक और साफ सुथरा करें, लेके कुछ अपने इस्तेमाल के लिए करना नहीं है या अल्लाह के लिए कोई चीज़ों ने करना है, ये भी सब लोगों के लिए है। माल जब ले रहे हैं तो लोगों के लिए, जो गरीब हैं, जिनके पास साहिब इस्तिताअत नहीं है, जिनके पास माल की कमी है, उनको, बड़ों से लेके मालदार लोगों से लेके उनको देने का है। और इनके हक में दुआ खैर करो, बेशक आपकी दुआ इनके दिलों का चैन है और अल्लाह सुनने वाला है। सूरह हज की आयत में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं अल्लज़ीना इन मक्कन्नाहुम फिल अर्दि अक़ामुस सलाता, जिनको अल्लाह ताला ने ज़मीन में इक़्तिदार दिया, हुकूमत दिया, उनको जो है बड़ा बनाया, तो उन्हें क्या करना है? नमाज को कायम करवाना है, ज़कात देना है, दिलवाना है लोगों को, उसका निज़ाम बनाना है, और अमर बिल मारूफ करना है, नेकी का हुक्म देना है, व नहल अनिल मुनकर, और मुनकर गुनाहों से रोकना है। वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर, और हर चीज़ जो है अल्लाह ही के अंजाम देने वाले हैं, सब कामों का अंजाम अल्लाह ही के इख्तियार में, सारी चीज़ों का इख्तियार अल्लाह तबारक व तआला के पास है। तो यहाँ पे हुक्मरानों को या जो भी आपके सरबराह है, उसको ये हुक्म दिया जा रहा है कि नमाज को कायम करो, ज़कात को निज़ाम चलाओ, और जो है नेकी का हुक्म दो, और बुराई से रोको, और यह हुक्म दिया जा रहा है। सूरह अराफ में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वरहमती, और मेरी रहमत वसीयत कुल्ली, हर चीज पर, कुल्ल शैइन, हर चीज से घेरी हुई, सबसे बड़ी है। वो छोटी है सारी चीजें, दुनिया की सारी चीजें छोटी है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं मेरी रहमत सबसे वसी है, बड़ी है, सबसे, सब चीजें उसके सामने छोटी हैं। फसा अक्तुबुहा लिल्लज़ीना यत्तक़ूना व युतूना ज़काता वल्लज़ीना हुम बिआयातिना युमिनून। और जो है सो अन करीब इस रहमत को इन लोगों के लिए, अल्लाह की रहमत इतनी वसी है जिसका कोई अंदाजा नहीं, इतनी वसी है, तो लोगों के लिए लिख दूं अपनी अनकरीब इस रहमत को, उन लोगों के लिए रख दूं जो परहेजगार की जिंदगी अख्तियार करेंगे, गुनाहों से बचते हुए जिंदगी गुजारेंगे, नेकी के काम करते हुए गुजारेंगे, अल्लाह के रास्ते पे चलाएंगे, नबी के तरीक़ों पे जिंदगी गुजारेंगे, तो उनके लिए क्या है? अल्लाह की रहमत होगी। और ज़कात देते रहे हैं कि स्पेसिफिक एक और इसमें ऐड किया गया है, तकवे में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन स्पेसिफिक ज़कात को यहाँ पे जिक्र किया गया है। ज़कात देते रहेंगे, और वही लोग ही हमारी आयतों पर ईमान रखते हैं, जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, अल्लाह की किताब पर ईमान रखते हैं, वही जो है ज़कात देते हैं। तो और उनको क्या है? अल्लाह ताला अपनी रहमत से घेर लेते हैं। और एक सूरह बकरा की आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं व अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़काता वरकऊ मार राकीन, नमाज कायम करो, व अकीमुस्सलाता, नमाज कायम करो, आतुज़ ज़काता, ज़कात दो, वरकऊ, और रुकू करो, रुकू करने वालों के साथ। इज्तिमाई जमात का भी यहाँ जिक्र है कि आप रुकू करो, रुकू करने वालों के साथ। रुकू भी जो है नमाज का एक रुकन है, तो यहाँ पे दो हुक्म दिए जा रहे हैं, नमाज का भी हुक्म दिया जा रहा है, और जो है ज़कात का भी। और एक दूसरी बकरा की आयत नंबर 3 में फरमा रहे हैं कि अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी व युकीमूना सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। अल्लाह ताला से डरने वाले वो लोग हैं जो अल्लाह को देखे बगैर ईमान लाते हैं। अल्लाह को हमने देखा नहीं, लेकिन हम ईमान लाए, अल्लाह हमारा खालिक है, अल्लाह हमारा रब है, अल्लाह हमारा परवरदिगार है, अल्लाह हमारा रज़्ज़ाक़ है, रिज़्क़ देने वाला है, रहम करने वाला है, रहमान है, रहीम है। ये हम देखे नहीं, लेकिन हमारा ईमान है अल्लाह पर। ये तो क्या करते हैं? बगैर देखे अल्लाह पर ईमान लाते हैं, देखे नहीं बगैर ईमान लाते हैं, और नमाज कायम करते हैं, और हमारे दिए हुए माल में से जो कुछ अल्लाह ने दिया है, ऐसा नहीं कि आपके पास अगर 100 हैं तो 100 में से क्या खर्च कर रहे हैं, 1000 हैं तो 1000 में से क्या खर्च कर रहे हैं। अल्लाह के पास क्वांटिटी नहीं है, क्वालिटी है, और क्वालिटी भी आपको जो दिया गया है उसकी है। ऐसा नहीं है कि आप क्यों कम दिया गया तो आपसे ज्यादा की उम्मीद रखी जा रही, ऐसा नहीं है। ज़कात का निज़ाम में बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि इसका हमको हुक्म दिया है, इसमें हिकमतें काफ़ी हैं। अल्लाह और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी हुक्म हमको दिए हैं, उसमें हिकमतें ही हिकमतें हैं। वो हमारे लिए इसमें फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, अगर हम उस पर अमल करें। ना करने वाले के लिए कोई फ़ायदा नहीं होगा।
سب سے پہلا یہ ہے کہ زکوٰۃ کا غریب مسلمانوں کی مدد کرتا ہے. یہ ہونے کی وجہ سے جو ہے مسلمانوں کو جو ہے مدد کرتے ہیں مسلمان، اس کی وجہ سے یہ اسلام سے نکلتے نہیں. خدا نہ خواستہ بہت سارے علاقوں میں ایسا ہوتا ہے، کوئی مسلمان مدد نہیں کرتا ان کی زکوٰۃ کے ذریعے یا کوئی اور چیزوں کی وجہ سے، تو وہ دھیرے دھیرے جو ہے دین میں سے نکل جاتے ہیں. دوسرے لوگ ان کو جو ہے اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں. آج تو بہت زیادہ ہو رہا ہے یہ اتنا زیادہ ہو رہا ہے. آج کل جو ہے دنیا میں آگے بڑھنے کی، چیزیں حاصل کرنے کی اتنا دل میں چاہت اور لگن پیدا ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے مسلمان اپنا اسلام بھی چھوڑ رہا ہے، دین بھی چھوڑ رہا ہے، مرتد بھی ہو رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ مسلمان جن کو اللہ نے استطاعت دی ہے علم کی، پیسے کی، وہ مدد نہیں کر رہے. اس کی وجہ سے امیروں اور غریبوں میں محبت پیدا ہوتی ہے. انسان کا نیچر ہے کہ آپ جب برے وقت میں کام آتے ہیں تو محبتیں پیدا ہوتی. ایک بڑے عالم صاحب جو ہے نا، خلیل سجاد نعمانی، مولانا فرماتے ہیں کہ وہ جب گجرات کے تعلقات سے جب آپ یہ کرے، جب فسادات جو ہوئے، تو اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ مسلمان جن کے پاس خوب پیسہ جائیداد ہے، تو راستے میں جو غریب بستیاں ہیں ان کا کوئی خیال نہ کرتے تھے. کبھی اپن کھا رہے ہیں پی رہے ہیں سب معیش کر رہے ہیں، لیکن بیچ میں جو ان کے قریب میں جو غریب بستیاں ان کا خیال نہ کرتے تھے. تو پھر دوسری تنظیمیں جو دوسروں کی تنظیمیں ہیں جو چلاتے ہیں، انہوں نے آ کے ان کو پیسہ دیا، ان کو جو ہے ورغلایا اور ان کے ساتھ جو ہے محبت کا معاملہ کیا. تو انہوں نے اتنا بڑا کام کیا اس کے بعد ان کا، کہ انہوں کس کو کرے، جو مسلمان پیسے والے رہنے کے باوجود مدد نہیں کرے، تو ان کو اچکا کر ان کے لیے قتل و غارت گری، ان کی جائیدادوں کو برباد، ان کے کاروبار کو برباد کیے. تو یہ جو ہے ہم کو ملنے کے بعد سب جو بھی اپنے پاس ہیں ان کو مدد کرنی چاہیے. صدقہ زکوٰۃ دینے کی وجہ سے روح پاک ہوتی ہے، انٹرنل آپ کا جو ہے اسپریچل جو ہے وہ آپ کی بہتر بنتی ہے، اور مال بھی آپ کا پاک ہوتا ہے. جو مال اللہ نے جو دیا ہے وہ مال بھی پاک ہوتا ہے. اور چھٹا کیا ہے، اللہ کا انعام بھی ملتا ہے. آپ یہ دے رہے ہیں تو اللہ کیا آپ کے پیسے کو لے لے کے یہ کر دے گا، تو آپ کے پیسے میں اضافہ کرے گا. آپ صدقہ دے رہے ہیں تو صدقے میں آپ کو انعام دے گا اللہ تعالیٰ کے، اور کوئی دوسری چیزیں آپ کی اضافہ کر دے گا. سب سے زیادہ کچھ اگر سے آپ کو کوئی چیز ملے نہ ملے، دل کا چین و سکون جو حاصل ہوتا ہے، وہ کوئی پیسہ ملنے سے بھی وہ نہیں ہوتا. وہ جو دل میں سکون اللہ تعالیٰ ڈال دیں گے. وما اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ سبا میں فرماتے ہیں کہ وما انفقتم من شیء فهو یخلفه وهو خیر الرازقین، یعنی جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اس کا بدلہ بھی حاصل ہوتا ہے، کیونکہ سب سے اچھا رزق دینے والے اللہ ہے. یہ آیت میں وہی کہا جا رہا ہے، آپ نے خرچ کیا، اللہ اس سے بڑھ کے دیا، اس سے بڑھ کے دے گا. اور دوسری آیتوں میں ہے، ہم آگے شاید دو آیت ہو تو پڑھیں گے، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بار رہا ہے کیسا آپ خرچ کریں گے تو کیا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. اور حدیث مبارک میں ہے کہ یا ابن آدم انفق انفق علیک، اے ابن آدم میرے راستے میں خرچ کر، تو خرچ کرے گا تو میں تیرے پہ خرچ کروں گا. اللہ فرما رہا ہے، اور ہمارا ایمان کمزور ہے اس میں. اللہ فرما رہے ہیں کہ تم خرچ کرو، میں تم کو دینے، میں تم پہ خرچ کروں گا. ہمارے کو آ رہا کو سب اللہ کی طرف سے ہی آ رہا. اگر ہم خرچ کریں گے اللہ کے راستے میں تو اللہ آپ کو خرچ کرے گا، آپ کے لیے دے گا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجے تھے، اپنا ڈیلیگیشن آپ کا وہ بنا کے وہاں پہ، تو ڈیلیگیٹ تو فرمایا تو ایک ایسی قوم کی طرف جا رہے ہیں جو اہل کتاب ہیں، جو پہلے جو کتاب ہیں وہ ماننے والے ہیں. پہلے انہیں کیا کرو، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ ایک ہے، اللہ الہ ہے، عبادت کے لائق وہی ہے، اسی سے ڈرنا ہے، اور میری رسالت قبول کرنے کی دعوت دو. پہلے کلمہ طیب، کلمہ شہادت کی دعوت دو کہ اللہ ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے. یہ پہلے اس کو دعوت دو. اور اس کے بعد کیا کرو، پہلے یہ دعوت دو یمن جا کے، اس کے بعد اگر مان لیں تو انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی. تو اگر یہ بھی انہوں نے مان لیا تو انہیں اطلاع دینا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مال پر زکوٰۃ دی ہے. جو تو آپ کے پاس مال رکھا ہے اس پہ زکوٰۃ دینی ہے، جو ان کے مالداروں کے سے لے کر غربا کو دینا ہے، مساکین میں تقسیم کرنے جائے گی.
تو پہلے ان کو وہ دے، شہادت کی گواہی دینے لگائیں، اگر وہ مان لیں تو پھر ان کو نماز قائم کرنے کے لیے کہیں 5 وقت کی، پھر اگر وہ مان لیں تو پھر زکوٰۃ کے لیے کہیں، اگر وہ اس پر آمادہ ہو جائیں تو ان کے بہترین مال لینے سے پرہز کرو۔ اگر انہوں بولے کہ ٹھیک ہے ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو ان کا مال مت لو، کیونکہ مظلوم کی بددعا سے بچنا، یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مظلوم کی بددعا، ظلم کر کے کوئی چیز حاصل نہ کرو، کیونکہ مظلوم اللہ اور اس کے ہاں اس کی قبولیت میں کوئی چیز نہیں رہتی، مظلوم کی بددعا بالکل ڈائریکٹ چلے جاتی، بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہے، اللہ اور دوسرے حدیث میں آتا ہے کہ کوئی پردہ نہیں ہے، مظلوم پہ جب ظلم ہوتا ہے وہ بددعا کرتا ہے دل سے نکال کے، تو جو ہے وہ سیدھا ڈائریکٹ اللہ کے پاس جاتی ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ایک آپ کی خدمت میں ایک گاؤں کا بندہ آیا اور کہنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ اس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 عمل بتائے آپ نے، پہلا بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں، کسی کو سجدہ نہیں، کسی سے مانگنا نہیں، صرف اللہ سے مانگنا۔ پہلی سب سے عبادت جو ہے قولی فعلی، ہم نے کئی دفعہ کہہ چکے ہیں، قولی عبادت بھی اللہ کے لیے ہے، فعلی عبادت بھی اللہ کے لیے ہے، مالی عبادت بھی اللہ کے لیے، 3 عبادتیں بھی صرف اللہ کے لیے، اور کسی چیز کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اس کے علاوہ کسی کو خدا نہ مانو، اللہ کے علاوہ کسی پیر کو، کسی مرشد کو، کسی فلانے کو، کسی فلانے کو، کسی کو نہیں، کبھی کسی مال کو بڑا نہ سمجھو اللہ سے، یا کبھی رتبے کو بڑا نہ سمجھو اللہ سے، کسی اس کے ساتھ شریک نہ کرو اللہ کی۔ اس کے بعد فرض نماز قائم کرو تیسرا، چوتھا زکوٰۃ دو، اور پانچواں رمضان کے روزے رکھو۔ یہ سن کر اعرابی بولا جس خدا کے ہاتھ میں میری جان ہے اس کی قسم میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کروں گا، میں یہ بس کرتا ہوں۔ اعرابی تھا، وہ ایک گاؤں کا دیہاتی اندھا، اس نے بولا بس یہ میرے کو 5 بتا دیا، میں 5 پہ عمل کر لیتا ہوں خلاص، بول کے وہ نکل گیا وہاں سے۔ جب وہ پیٹ پھیر کر جانے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے جنتی آدمی دیکھنا ہے، پسند ہو، جسے دیکھنا پسند ہو وہ اسے دیکھ لے، کیونکہ اس نے یہ وعدہ کر کے گیا کہ میں 5 عمل کروں گا، اللہ کے ساتھ عبادت کروں گا، اللہ کی شریک نہیں کروں گا کسی کو، نماز قائم کروں گا، زکوٰۃ دوں گا، اور رمضان کے روزے رکھوں گا۔ یہ 5 عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ یہی میں آیت کی بات کر رہا تھا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ۔ ان لوگوں کی مثال یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ایسی ہے کہ جیسے ایک دانہ جب بوتے ہیں آپ زمین میں تو کیا ہوتا ہے، اس کے 7 خوشے نکلتے ہیں، اس میں جو ہے نا جو ہے اس میں کیا بولتے ہیں آپ کو، ایک دانے سے 7 خوشے نکلتے ہیں، خوشے میں کیا ہے 100 دانے ہوتے ہیں جو نکلے ہوئے رہتے ہیں، اس میں 100 دانے، اور اللہ جس کے واسطے چاہتے ہیں بڑھاتے ہیں، یعنی کہ ایک دانہ آپ نے ڈالا، اس کے جو ہے آپ کو 7 وہ اس کے شاخیں نکلی، اس ہر شاخ میں 100 یعنی کہ کتنے ہو گئے 700، ایک دانے کے 700، ایک اگر ریال دیں گے آپ 700 ریال، 1 روپیہ دیں گے تو 700 روپیہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے ہیں۔ اور یہاں پہ وہاں تک بھی ختم نہیں کرے اللہ تعالیٰ، واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے واسطے چاہے بڑھاتے ہیں اور بڑھاتے ہیں، اللہ پتہ ہی نہیں ہے اللہ ہم کو کہ اللہ کتنے بڑھاتے ہیں۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا ہے، ساری کائنات اللہ کے قدرت میں ہے، ہماری نیت کے اعتبار سے اس کا فیصلہ ہوگا، ہم نے 1 ریال دیا، 1 روپیہ دیا، 1 پیسہ دیا، تو ہماری نیت کیسی تھی، کس وقت دیے آپ، کیسی اس سے دیے، تو اس کے حساب سے ہے، ایک کا 7، 7 کے 700، 700 سے بے حساب، اللہ خود پر پتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کی گرامی ہے کہ زکوٰۃ اسلام کا برج ہے۔ یہ برج کیا ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جس کو نہیں دیا ہے اس کی حکمت ہے، کسی کو پیسہ دیتا ہے کسی کو نہیں دیتا ہے، وہ اللہ کو پتا ہے، کس کو کیا چیز دینا ہے اللہ کو پتا ہے، کبھی پیسہ دے کے آزماتے ہیں اللہ تعالیٰ، کبھی پیسہ چھین کے آزماتے ہیں، کسی کو پیسہ نہیں دے کے آزماتے ہیں، کسی کو صحت دے کے آزماتے ہیں، کسی کو بیماری دے کے آزماتے ہیں، یہ اللہ کے خبر قدرت میں ہے، اور بندے بندے پہ اللہ کو پتا ہے اس کو کیا چیز کی ضرورت ہے، کس سے اس سے آزمایا جائے، یہ اللہ کو پتا ہے۔ تو یہاں پہ ایک امیر اور غریب میں برج بنا دیا اللہ تعالیٰ، وہ ہے زکوٰۃ، جس سے جو ہے کنیکشن ہوگا ایک دوسرے کا۔ زکوٰۃ فرض کس پہ ہیں، تو اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ زکوٰۃ جو ہے سب سے پہلے مسلمان ہونا ہے،
یعنی غیر مسلمان نہیں ہے تو اس کو زکوٰۃ کی ضرورت نہیں ہے، یا کافر ہے یا مرتد ہے یا اسلام سے پھر گیا ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایڈلٹ ہونا ہے، یعنی بچے پہ زکوٰۃ نہیں ہے، جب وہ بڑا ہو جائے گا تو اس کے بعد اس کا حساب شروع ہوگا زکوٰۃ کا۔ پہلے اگر سے اس کے پاس ہے تو اس کے ماں باپ کو دینا ہوگا، وہ دینے کا مکلف نہیں ہے، اسے دینا کا ضرورت نہیں ہے، والدین دیں گے اس کی زکوٰۃ۔ اور جو ہے اس کو عقل ہونا چاہیے، دیوانہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر دیوانہ ہو تو اس کو زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو عقل مند ہے، جس کے یعنی جانتا ہے، ہوش حواس رہتے ہیں، پاگل نہیں ہے وہ، تو اس کے لیے بھی زکوٰۃ دینا ہے۔ یہ تیسری اس کی یہ ہے۔ چوتھا ہے یہ آزاد رہنا، یعنی کہ مطلب پہلے جو ہے کیا بولتے ہیں آپ کے لوگ جو ہے کام کرتے تھے، غلام ہوتے تھے، وہ غلام نہیں ہونا بلکہ وہ کھلا ہونا، تو اس پہ بھی جو اس کو یہ بھی ایک شرط ہے۔ سونا چاندی، سونا ہونا، چاندی ہونا، دونوں میں کوئی ایک، دونوں ملا کے نہیں، یا پھر دو ملا کے وہ اماؤنٹ، سمجھے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ اگر سے گولڈ آپ کے پاس ہے تو 7.5 تولے گولڈ، اور پھر اسی طریقے سے 52 تولے، 52.5 تولے چاندی۔ دونوں میں بعض دفعہ جو ہے اس کی قیمت بڑی ہوتی، اس کی بڑی ہوتی ہے، ہوگی پہلے دور میں۔ اب فی الحال جو ہے چاندی کا ہی آپ کو نصاب دیکھنا پڑے گا۔ اگر 52.5 اگر سے گرامز کی آپ کے پاس چاندی کی اماؤنٹ ہے، چاندی کی اماؤنٹ، جس سے سونا میں سمجھتا ہوں 2 تولے بھی ہوتا یا نہیں ہوتا، تو اس پہ بھی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اور جو ہے آپ کے پاس پیسے رکھے ہیں، یا پھر جو ہے یہ سونے کی رقم ہے۔ اب جیسے کسی کے پاس جو ہے میں 52 تولے، 52.5 جو ہے خریدنے کے قابل ہوں، میرے پاس اتنے پیسے رکھے ہوئے ہیں، تو بھی آپ کو 1 سال تک وہ پیسے رکھے ہیں تو اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ یا پھر آپ کے پاس جو ہے اسٹاک رکھا ہوا ہے کوئی بھی چیز بیچنے کا، کمپیوٹرز ہیں یا کوئی اور چیز ہے، اس کی بھی ویلیو کے حساب سے 1 سال ہو گئی ہے ویلیو، تو اس ویلیو کا بھی جو ہے آپ کو دینا پڑے گا زکوٰۃ۔ اور مالک صاحب نصاب ہونا، صاحب نصاب مینس آپ کے جتنی بھی جو ہے آپ کے پاس چیزیں ہیں، جیسے سونا تھوڑا ہو گیا آپ کے پاس، گولڈ تھوڑا ہے، سلور تھوڑا ہے، 1 تولہ سلور، 20 تولے سلور، 1 تولہ سونا، اور کچھ اماؤنٹ آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے، اور کچھ اسٹاک رکھا ہے بیچنے کا، یہ سب ملا کے اگر سے آپ کے 52 تولے چاندی کے برابر بھی آپ کے پاس اماؤنٹ ہو جا رہی، اس کی ٹوٹل ویلیو ہو جا رہی، تو ہم کو جو ہے 1 سال گزر جائے تو ہم کو زکوٰۃ دینا ہے۔ یہ نہیں کہ گولڈ کی ہوئی تو ہی دینا ہے، نہیں، بلکہ چاندی جو سب سے لوئسٹ ہے اس کی ویلیو کے برابر آپ کے پاس پیسے ہیں، اسٹاک ہے، سونا ہے، جو بھی چیزیں ہیں، ان سب کو ملانے کے بعد آپ کے پاس ہیں تو آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ اور جو ہے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو آپ لون دے چکے ہیں، تو لون جو ہے بہتر تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر لون دیے ہیں تو امید ہوتی ہے، ملنے کی امید ہے، تو زکوٰۃ دے دو بولتے ہیں، لیکن اس میں یعنی کہ فورس نہیں ہے، یعنی تو پھر آپ جو ہے اس کو زکوٰۃ نہ دیں، اس کو کاؤنٹ نہ کریں، لیکن جب وہ زکوٰۃ واپس کر دے گا، جیسے میں نے 2020 میں کسی کو لون دیا تھا، وہ ابھی تک نہیں دیا، ٹھیک ہے، تو میں نے جو ہے اس کو 2020 میں زکوٰۃ میں نے نہیں دی کہ بھئی وہ بندے کے پاس ہے بول کے نہیں دیے، وہ 2024 میں اس نے مجھے لا کے واپس کر دی، تو علماء فرماتے ہیں کہ آپ 2020، 21، 22، 23، 24 یہ 5 سال کی آپ زکوٰۃ اس میں سے دینا پڑے گا، کیونکہ آپ کو وہ اماؤنٹ مل گئی ہے، اگر نہ ملی تو پھر وہ ضرورت نہیں تھی، آپ کو ریٹرن کر دیے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو 5 جو ہے آپ کو سال کی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اب جو ہے زمین کی پیداوار ہے، یعنی کوئی چیز، کسی کو کھیت وغیرہ ہوتے ہیں یا باغات ہوتے ہیں، آم کے پیڑ ہو گئے یا کوئی موسمبی کے، لیمن کے، یا جو بھی ہے، تو اس میں کیا ہے، اگر پانی دیا جا رہا ہے، جیسے کھیت میں پانی دینا پڑتا، پانی کے لیے خرچ لگتا ہے، جیسے ٹیوب ویل ہے یا کوئی کنواں ہے یا کوئی چیز سے باہر سے لا کے پانی دینا پڑ رہا، اس میں اگر سے آپ کو کاسٹ آتی ہے تو اس کو 5% آپ کی ٹوٹل جو آپ کی پیداوار جو آیا ہے، آپ کا پروڈکٹ نکلا ہے، تو اس پروڈیوس ہوا ہے جو بھی آپ کا گیہوں ہو یا جو بھی ہو، اس کے جو ہے 5% آپ کو دینا ہے، 28% آف یور ٹوٹل ویلیو آف 5%، 1/28، تو اتنا جو ہے ہم کو دینا پڑے گا۔ اگر پانی آپ نے نہیں دیا، فری میں پانی ہے آپ کو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش سے آپ کو فصل آ جا رہی، دوسرا مزید پانی دینے کی حاجت نہیں ہے، یا اس پہ پیسے خرچ نہیں ہو رہے آپ کو،
تو پھر 10% آپ کو ٹوٹل آپ کے پروڈیوس جو ہوگا اس میں 10% آپ کو دینا پڑے گا زکوٰۃ۔ اسی طریقے سے پھل کا بھی وہی ہے، جیسے میں نے کہا 5% ہوگا اگر پانی وغیرہ پہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے، اگر نہیں تو پھر آپ کو 10% ہوگا آپ کے، اور اگر پانی آپ کو فری میں ہو تو۔ اسی طریقے سے کسی کے پاس اینیملس ہوتے ہیں، اگر اونٹ آپ کے پاس 5 ہیں یا اس سے زیادہ ہے تو پھر اس پہ لگے گا، پھر اب یہ ڈیٹیل میں ہم اتنا نہیں جاتے، بالکل ہلکا پھلکا، کیونکہ اکثر کے پاس یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ گائے ہو تو تھوڑا سا اپنے نالج کے لیے ہے یہ، گائے اگر سے 30 ہو تو 30 سے بڑھ کے ہو تو پھر اس کے اوپر جو ہے آپ کو زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح سے بکری ہو یا شیپ ہو یا گوٹ ہو، وہ 40 سے بڑھ کے ہے تو آپ کو زکوٰۃ ہوگا۔ اور ان سب چیزوں کو کیلنڈر ایئر آف، جیسے مجھے جو ہے جنوری نہیں بلکہ میں یہ کہوں کہ فیبروری 20 کو میرے پاس اتنی رقم آ گئی کہ وہ زکوٰۃ کے قابل تھی، تو یہ جو ہے نیکسٹ ایئر 2023 میں مجھے، سوری 24 میں میرے پاس رقم آ گئی جو جس سے 52 تونے سونا خرید سکتا ہوں 24 میں، اور 25 تک میرے پاس سیم رقم رہی، اس میں بڑھتی رہی، تو پھر آپ کو یہ ہو جائے گا کہ یہ مجھے زکوٰۃ دینی ہے 25 کے دن، جب اس وقت ویلیو آپ کے پاس ہے، جو پہلے کی جو ویلیو 52.5 تولے تھی اب آ کے زیادہ ہو گئی، تو یہ ٹوٹل ویلیو کی دینا پڑے گا۔ یعنی کہ آپ مائنس کر کے، میں پہلے 25,000 تھے، 25,000 کی دوں گا آپ تو 50,000 میرے کو آج ہی ملے، نہیں، 25,000 اور مل گئے آپ کو اس دن، تو یہ پوری 25 25 50 کی زکوٰۃ دینی ہوگی آپ۔ تو یہ جو ہے کیلنڈر ایئر آپ کا جنوری فیبروری نہیں کرنا ہے، ہم کو کرنا ہے اسلامک کیلنڈر سے دینے کا ہے، کیونکہ 15 ڈیز کا ڈفرنس آ جاتا ہے ہر ایئر میں، تو وہ ہماری زکوٰۃ برابر نہیں ہوگی دینے کا۔ تو اس لیے اسلامک کیلنڈر کے حساب سے اگر حساب کتاب کر کے آپ رمضان میں ہی دینا چاہ رہے ہیں تو حساب کتاب آپ کو برابر کر لیجیے، ربی الاول ربی ثانی جبھی بھی آپ کی ہماری بن رہی، جمادی الاول جمادی ثانی جس میں بھی آپ کی بن رہی وہ بنا دے کے آپ کو کٹ آؤٹ ڈیٹ جو ہے وہی ہونا چاہیے آپ کی، کٹ آؤٹ ڈیٹ وہ کر کے وہاں سے جو ہے جو پیسے ہے تو آپ بعد میں اس کو تقسیم کر لیں آپ کی سہولت سے، تو پھر بھی وہ چل جائے گا، لیکن آپ کی زکوٰۃ کو فوری ادا کر دینا ہے، جو ڈیٹ پہ شروع تھی وہ جو منتھ میں آپ کی آئی ہے وہی منتھ کو جو ہے آپ کو حساب کر کے دینے کا ہے۔ اب ٹوٹل ویلیو کا ہے کیا آپ کو 2.5%، ویری اسمال اماؤنٹ، یعنی کہ جتنی آپ کی ٹوٹل ویلیو ہو اس سے بندہ پریشان ہو جاتا ہے اتنی دینے کے لیے بھی۔ اللہ تعالی ہمارے سب کے لیے آسانی فرمائے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں بہت مالدار ہوں اور میرے اہل و عیال بھی ہیں، فیملی بھی ہے میری، تو آپ بتائیے کہ مجھ پر کس طرح خرچ کرنا واجب ہے، اور میں خرچ کے معاملے میں کیا طرز عمل کروں، کیسے میں کیا پروسیجر اختیار کروں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے اپنے مال سے جتنی زکوٰۃ اللہ نے فرض کی ہے وہ نکال لو، اس لیے کہ زکوٰۃ تمہیں خباثت، گندگی سے پاک کر دے گی، اور پھر مال کے ذریعے اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اقربا کو صلہ رحمی کرو، اور پھر سائل پڑوسی، جو زکوٰۃ اپنی کس کو دو، اپنے پڑوس رشتہ دار ہیں جو غریب ہیں، تو جو کیا کہتے ہیں آپ کے زکوٰۃ کے مستحق ہیں، مستحق زکوٰۃ بہت مسئلہ ہے یہ، تو وہ ہیں تو آپ ان کو دے دیجئے، صلہ رحمی کا اور دینے کا دونوں پڑے گا، مگر اچھی جھانچ پوچھ کر لیں، اور پھر سائل مانگنے والوں کو دیں، پڑوسی میں کوئی ایسا غریب ہے تو ان کو دیں، مسکین ہے تو ان کو دیں، یا مسافر کے حقوق، کوئی مسافر آ گیا ہے اس کے پاس کھانے پینے کے یا جانے کے نہیں ہے تو اس کی مدد کر دیں۔ ایک صحابی رسول نے عرض کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی اس کے مال کا شر اس سے جاتا رہے گا، جو بھی شر ہے مال میں وہ جو ہے اس کا دور ہو جائے گا۔ اب جو ہے کن کو ہم صدقہ، پہلے تو ہم نے پڑھ لیا کہ کون دینا ہے، ابھی تھوڑی دیر ہم نے پڑھا، اب جو ہے کس کس کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو سورہ توبہ کے آیت نمبر 60 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈیٹیل اس میں بتا دیا ہے ایک ہی آیت میں، انما الصدقات للفقراء، زکوٰۃ صرف ان لوگوں کا حق ہے، کس کا ہے؟ جو فقیر ہیں، یعنی بالکل جن کو کھانے پینے کا نہیں ہے، جو بھیک مانگتے پھرتے ہیں وہ فقراء ہو گئے۔
والمساکین، مساکین وہ ہے جو بیچارے، جیسے کہ مثال کے طور پہ ہمارے مؤذنین ہوتے ہیں، یا پھر جو قرآن کی تعلیم وغیرہ دینے والے ہوتے ہیں، اہل و عیال ہوتے ہیں، فیملی ہوتی ہے، لیکن ان کا گزر بسر بڑی مشکل سے ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ مانگتے نہیں لوگوں سے، یہ مسکین ہے، بالکل اپنے میں آپ رہتے ہیں، جو ہوتا ہے اسی میں گزارا کر لیتے ہیں، تکالیفیں اٹھا لیتے ہیں، لیکن لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ فقیر ہاتھ پھیلاتا ہے، مسکین ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ والعاملین علیہا، اور جو ہے زکوٰۃ اصول کرتے ہیں، جیسے مدرسوں کے زکوٰۃ اصول کرنے والے ہوتے ہیں، یا کوئی اور آرگنائزیشن کے لیے، ان کے لیے بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں ان کو۔ وہ پھر رقابی، اور کیا ہے، گردنوں کو چھڑانے کی، کوئی اگر سے پھنس گیا ہے گناہوں کی وجہ سے، تو ان کی جو ہے پھنسانے کے، سوری ایک ہم نے چھوڑ گیا، وہ مؤلفتی قلوبہم، اور جو ہے نو مسلم لوگوں کا دل جمے رہنا اسلام میں، تو ان لوگوں کو بھی جو ہے ہم کو دینے کا ہے۔ وہ پھر رقابی، اور جو ہے گناہ گار جو قید میں ہیں، گناہ کر کے جو قید میں چلے گئے، ان کو چھڑا لینا۔ بعض ایسے ہوتے ہیں، بعض دفعہ ہو جاتا ہے غلطی سے، کوئی جان بوجھ کے کوئی چیز بھی ہو جاتا گناہ، چھوٹا گناہ رہتا، تو آپ ان کو بھی چھڑا کے جو ہے ان کی فیملی کے پاس بھیج دیں، تاکہ وہ پھر اپنی اچھی زندگی گزاریں۔ والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، اس کے بعد جو ہے، جو کیا ہے، غارمین کہتے ہیں، آپ کے قرض کسی کا ہے، اور بیچارہ بوجھ خرچ میں دبا ہوا ہے، اس کی آمدنی اتنی نہیں ہے جتنا قرض زیادہ ہے، تو اس کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، تاکہ ان اپنے قرض کو پورا کر لے۔ یا مسافر ہو، جیسے مسافر راستوں میں آئے باہر، بعض دفعہ ہو جاتا، چیزیں ختم ہو جاتی، ان کی واپس جانے کے پیسے نہیں ہوتے، تو ان کے لیے بھی آپ دے سکتے ہیں۔ اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے، اللہ تو سب جاننے والا ہے، ہم جس دل سے دے رہے ہیں، ہم نے اچھی چھان بین کر کے دے لیا، تو اگر ہم کو نہیں پہنچی وہاں تک، تو وہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، لیکن بہت سوچ سمجھ کے اچھا چھان پٹک کے دینا چاہیے، ورنہ آج تو ایسے پروفیشنلز ہیں، بے حساب زکوٰۃ لیتے ہیں، جو جس کا حق ہوتا ہے اس سے وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں تھوڑا سا ڈیٹیل، فقراء، مساکین، میں نے کہا فقیر وہ ہوتا ہے جو مانگتا ہے، مسکین وہ ہوتا ہے جو مانگتا نہیں، اور دوسرا جو ہے زکوٰۃ جو اکٹھی کرتے ہیں، ان کے وظیفہ دینا ہو، یا ان کا پرسنٹیج ہو، یا پھر ان کی جو ہے تنخواہیں ہوں، تو زکوٰۃ سے جو اصول کی گئی ہے، وہ جو زکوٰۃ اصول کرنے والوں کو دیا جا سکتا ہے۔ اور جو ہے مسلمان جو نئے نیو مسلمان ہوئے ہیں، تو ان کو جو ہے اسلام پر جمے رہنے کے لیے ان کی سپورٹ کرنے کے طور پہ بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ پانچواں، غلام کی آزادی، وہی جو جیلوں وغیرہ میں پھنسے ہیں، اب غلام کا تو پہلے کا دور نہیں ہے، اب فی الحال جو ہے آپ کے جیلوں وغیرہ میں پھنسے رہتے ہیں، تو ان کی بھی مدد کر کے ان کو بھی چھڑایا جائے۔ مقروض ہے، جو قرضے دار ہیں، جو لونز لیے ہیں، ان کو بھی جو ہے، اور اللہ کے راستے میں جو نکلے ہوئے ہیں ان کی بھی مدد کی جائے، یا مسافر بھی ہیں ان کی بھی مدد کی جائے۔ دونوں بھی وہی ہے، یا جہاد میں ہے تو بھی وہ بھی راستے میں ہے اللہ کے، اور یہ مسافر ہیں تو بھی یہ بھی مسافر ہے، ان کی بھی جو ہے مدد کی جائے اس سے، زکوٰۃ کے فنڈ سے۔ اب جو ہے، جو قریبی رشتہ دار ہیں، کون کون ہیں جن کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے؟ جیسے ایک مرد آدمی ہے، مرد آدمی اپنی ماں باپ کو نہیں دے سکتا، ماں باپ کے ماں باپ، یعنی ماں کے ماں باپ، نانا نانی، باپ کے ماں باپ، دادا دادی، اور اپنے نانا نانی کے ابا، پڑنانا پڑنانی، اور اسی طریقے سے دادا دادی کے پردادا دادی، تو یہ پورے جو ہے، ان کو آپ اپنی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس کے بعد جو ہے، مرد آدمی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اللہ کا کیسا پیارا نظام ہے، کہ کتنی عورت کو اللہ تعالیٰ نے اونچا درجہ دیا ہے۔ یہاں پہ مرد آدمی اپنی بیوی کو نہیں دے سکتا، اگر کہیں پہ بیوی مالدار ہے تو وہ شوہر کو دے سکتی زکوٰۃ، کیونکہ مرد کی ذمہ داری بیوی کو پالنا ہے، اس لیے جو ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ زکوٰۃ نہیں دے سکتے آپ مرد آدمی، اور وہی بیوی کے پاس ہے تو بیوی دے سکتی۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے مرد کا بیٹا بیٹی ہو گئی آپ کی، نواسا، بیٹے کا جو ہے پوترا پوتری، بیٹی کا نواسا نواسی، پھر اسی طریقے سے پڑ نواسا، پڑ نواسی، پڑ پوترا، پڑ پوت،
یہ پورے سارے جو ہے ان پر آپ کا جو ہے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ صرف یہاں پہ جو ہے بیوی اپنے شوہر کو دے سکتی ہے، شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا۔ سید کا جو ہم سنتے ہیں بچپن سے، کہتے ہیں کہ سید کو زکوٰۃ نہیں دینا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک حدیث مبارکہ ہے، ایک واقعہ ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے زکوٰۃ کی کھجور کے ڈھیر جو جمع ہوتے تھے، زکوٰۃ کے ڈھیر کھجور کے، تو اٹھا کر اپنے ایک منہ میں ڈال لی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھی چھی، ارے یعنی بری جو الفاظ ہیں وہ، ارے تھو تھو جیسے ہم کہتے ہیں، نکالو اسے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم لوگ صدقہ مال نہیں کھاتے؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدقے کا مال منع تھا کھانا، اسی لیے جو ہے سوچ سمجھ کے ہم دینا ہے۔ اگر کوئی کہہ رہا تو ہم کو نہیں معلوم، اگر وہ کہہ رہا میں سید ہوں تو خلاص بھائی ہم دوسرے پیسے دے دیں، آپ کے پاس سے احترام کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اپنی خاندان سے کہہ رہا، وہ ہم کو کسی کھوج کی ضرورت نہیں ہے، ان ہے نہیں ہے، وہ کہہ رہا اپنی زبان سے، تو مت دیں آپ اس کو زکوٰۃ، اچھی مال میں سے دے دیں جو بھی ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا تو معافی چاہ لیں۔ ایسا نہیں ہے کہ میرے کو دینا ہی ہے، بلکہ جب وہ خود بول رہا میں سید ہوں، معلوم ہے آپ کو سید ہے بول رہے ہیں لوگ، تو اس سے منع دیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ آپ غیر قوم کو کسی کو بھی نہیں دے سکتے، مسلمان کے علاوہ زکوٰۃ صدقہ دے سکتے، آپ کوئی آم کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں کچھ تو وہ ٹھیک ہے، لیکن زکوٰۃ آپ کی نہیں لگتی نان مسلمس کو۔ اسی طریقے سے مکان پہ زکوٰۃ نہیں ہے، آپ کتنا بھی عالی مشان ہو، کتنے بھی ایکڑ پہ ہو، آپ رہ رہے ہیں اس میں تو اس پہ نہیں ہے۔ جب آپ اس کو رینٹ آؤٹ کر دیں گے تو رینٹ جب جمع ہو کے 1 سال ہو جائے گا، یا پھر آپ کی آمدنی میں وہ ایڈ اپ ہو جائے گا، تو پھر جو ہے آپ کا نصاب تھا اور یہ ایڈ اپ ہو رہا، تو اس پہ آپ کو کرایہ جو جمع ہوا ہے اس پہ آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اوپن پلاٹس ہوتے ہیں تو اوپن پلاٹس بعض دفعہ بندہ اس لیے خریدتا ہے کہ بھئی اس کی تھوڑے سے ملٹیپل ہو جائے تو بیچ دوں گا، تو اس میں علماء فرماتے ہیں کہ ایسے پلاٹس پہ آپ کو دینا پڑے گا زکوٰۃ۔ البتہ جو ہے ایسا سوچ کے لیے تھے کہ میں اس پہ مکان بناؤں گا، تو ایسے مکان بنانے کی جو سوچ کے لیے ہوئے پلاٹ پہ آپ کو زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مسجد کی کوئی چیز کے لیے آپ کی زکوٰۃ نہیں لگتی، کسی بھی چیز کے لیے زکوٰۃ نہیں دے سکتے آپ مسجد میں۔ اس کے بعد مدرسوں میں جو ہے آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، صرف ایسے مدرسے میں جہاں پہ بچے قیام اور طعام کرتے ہیں، رہتے ہیں، ریسیڈینشیل جو مدرسے ہوتے ہیں اس میں جو ہے آپ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ بقیہ جو پڑھ کے چلے جاتے ہیں بچے، وہاں پہ زکوٰۃ نہیں لگتی، وہاں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اب زکوٰۃ کہ ہم نے تو یہ سب ساری چیزیں پڑھ لے، کون دینا ہے، کسے دینا ہے، زکوٰۃ کے فضائل۔ اب زکوٰۃ نہ دینے کے پڑھتے ہیں کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا بیان فرمائے ہیں۔ یہاں پہ سورہ توبہ میں آیت شریفہ ہے، اور جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ جس دن اس دولت کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اس میں گرم کیا جائے گا، پھر اس سے ان کے لوگوں کی پیشانیوں اور ان کی کروٹیں، پہلو پہ جو پیچھے وغیرہ پیچھے جو ہوتا ہے، اس سائڈ میں جو ہوتا ہے، اور ان کی پیٹھیں، پیٹھ پہ داغی جائیں گی، بیک پہ، اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا دنیا میں، اب چکو اس خزانے کا مزہ جو تم جوڑ جوڑ کر رکھا کرتے تھے۔ اس کی جو ہے اللہ نے دیا تھا تو اس کی جو ہے زکوٰۃ ادا نہیں کرتی تھی، اس کو جوڑ جوڑ کے رکھتے تھے، تو اس کو گرم کر کے دیا جائے گا، چر کے دیے جائیں گے، بولیں گے کہ اب چکو مزے، تم وہاں جمع کر کے رکھتے تھے۔ اور یہ دوسری حدیث میں اور ڈیٹیل میں ہے، یہاں پہ جو شخص، حدیث مبارکہ میں، جو شخص سونے یا چاندی کا مالک ہو اور اس کا حق زکوٰۃ ادا نہ کرے، تو قیامت کے دن اس کے لیے آگ کی تختیاں تیار کی جائیں گی اور ان کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر ان سے شخص کا پہلو، پیشانی، کمر، داغ وہی مضمون ہے جو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ تختیاں ٹھنڈی ہوں گی، اگر سے لگانے کے بعد جسم پہ ٹھنڈی ہو جائیں گی تو پھر اسے دوبارہ گرم کیا جائے گا، اور یہ قیامت کے اس دن میں جس کی مقدار دنیا کے حساب سے 50,000 ایئرس کے برابر ایک دن ہوگا قیامت کا۔
تو جو نہیں کرے گا تو اس کو جو ہے فریضہ زکوٰۃ میں کوتاہی کرنے والے کے ساتھ یہ بار بار یہ جو اوپر جو بیان کیا گیا اسے بار بار گرم کیا جائے گا اور چرکے دیتے دیے جائیں گے، اور ایک دن کتنا ہوگا؟ 50,000 ایئرس سے بڑا دن ہوگا قیامت کا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی محترم زوجہ محترمہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے خطبہ دیا، فرماتے ہوئے فرمایا کہ اے عورتوں کی جماعت، تم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو، اگرچہ وہ زیور ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ زیور جو بھی پہنتے ہیں اس کے اوپر بھی زکوٰۃ دینا ہے، اس لیے کہ قیامت کے دن تم میں اکثریت دوزخیوں کی ہوگی، خواتین جو ہے سب سے زیادہ دوزخ میں جائیں گی مرد سے۔ تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اپنے زیورات کی جو ہے زکوٰۃ دیا کرو۔ کیا ٹائم ہو؟ جانوروں کی زکوٰۃ نہ ادا کرنے پہ، جن کے پاس جانور ہیں، اونٹ، کیمل، کاؤز اور شیپ وغیرہ، تو اس کے لیے کیا عذاب ہوگا جو نہیں دیں گے؟ تو اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، یا رسول اللہ، اونٹوں کا حکم کیا ہے زکوٰۃ میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اونٹوں والا اونٹوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اسے چٹیل کھلے میدان میں گرا دیا جائے گا جہنم کے۔ اور اونٹ پہلے سے زیادہ موٹے تازے اور بہت زیادہ تعداد میں، ان میں سے کوئی بچہ بھی غائب نہیں ہوگا، جو جتنے اونٹ تھے وہ سب جمع ہو جائیں گے۔ چنانچہ اونٹ اپنے مالک کو اپنے پاؤں تلے روندیں گے، پھندلیں گے، اور اپنے دانتوں کے ساتھ کاٹیں گے، کتریں گے اسے۔ جب اس پر سے پہلا دستہ گزر جائے گا، ایک گروپ گزر جائے گا، تو اس پر سے دوسرا گروپ گزرے گا، پھر یہ چلتے رہے گا سلسلہ۔ ایسا نہیں کہ بھائی ایک بار گزر گیا تو ختم ہو گیا، ایسا نہیں، بلکہ یہ سلسلہ چلتے رہے گا، روز ہوتے رہے گا، اور ایک روز یہاں بھی حدیث میں ہے کہ 50,000 سال کے برابر ایک روز ہے۔ یہاں کے بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا کہ جہنم کا مقام ہے یا آپ کا جنت کا ہے یا جہنم کا۔ جو بکریوں والا زکوٰۃ نہیں دے گا تو اس کو بھی چٹیل میدان میں گرا دیا جائے گا، اور انتہائی موٹے جسم کی بکریاں ظاہر ہو کر اسے رونتی ہوں گی سیم اسی طرح، اور سینگوں سے اس کو ماریں گی، اور جب بکریوں کا ایک ریوڑ گزرے گا تو دوسرا گروپ آ جائے گا، حتیٰ کہ اللہ اس دن اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیں گے۔ تو بکریوں کا، شیپ کا بھی یہی معاملہ ہوگا، جو نہیں دے گا تو اسے کھن لیں گے۔ زکوٰۃ نہیں دینے والوں کی بدحالی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج پہ گئے تو وہاں دیکھا کہ ایک قوم پر گزر ہوا جن کی شرمگاہوں پر آگے اور پیچھے چیتھڑے لگے ہوئے ہیں، کپڑے جو سامنے چھپانے کی جگہ ہے اس پہ پھٹے کپڑے لگے ہوئے ہیں، اور اونٹ اور بیل کی طرح چرتے ہیں، بیل اونٹ جیسا کھاتے ہیں ویسا کھا رہے ہوں، اور زری اور زقوم کھا رہے ہیں، اور کھا رہے ہیں کیا؟ وہ زری جو ہے درخت ہے، زقوم ایک درخت ہے جو کانٹے دار درخت ہے، پتھر ہے، زری جو ہے پتھر کے ٹائپ کے کچھ ہیں وہ، تو وہ کھا رہے ہیں، اور خبیث درخت اور جہنم کے پتھر کھا رہے ہیں۔ زری جو ہے ایک جہنم کا پتھر ہے، اور زقوم ایک درخت ہے جس کا کانٹے دار ہے، وہ کھائیں گے تو پھسلیاں جو ہے آپ کی وہ ہو جائیں گی، زخمی ہو جائیں گے۔ آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو مال کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتے تھے۔ اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زہریلے سانپ گنجے سانپ کی شکل اختیار کر لے گا، جو زکوٰۃ نہیں دیے ہوں گے وہ گنجے سانپ، زہریلے سانپ کی شکل ہو جائے گی۔ اس کی آنکھوں کے پاس دو سیاہ کالے نقطے ہوں گے، پوائنٹس ہوں گے، پھر وہ سانپ ان کو دونوں جبڑوں سے اسے پکڑ لے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں۔ مال جو ہے سانپ بن جائے گا، اور جو ہے اس کے کالے دو ٹپکے ہوں گے، وہ پکڑ لے گا آدمی کو اور بولے گا کہ میں یہ تیرا مال ہوں۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے۔ حدیث میں آتا ہے، علماء سے سنا ہے، مجھے حدیث تو نہیں ملی اس کی، لیکن جو قحط جو دنیا میں آتے ہیں تو زکوٰۃ برابر ادا نہ کرنے کی وجہ سے قحط آتے ہیں دنیا میں۔ اور آخر میں زکوٰۃ نہ دینے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا قیامت کے دن جہنم میں جائے گا، یعنی سیدھا اسٹریٹ فارورڈ اس کے آخری یہ ہوگا کہ وہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ تو اب ہم اپنی کلاس کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام پریشانیوں تمام کو دور فرمائے، تمام حاجات کو پورا فرمائے۔ ہم سے جنہوں نے دعا کے لیے گزارش کی ہے اللہ تعالیٰ ان سب کی دعاؤں کو مقبول فرمائے۔
اور ہمارے بچوں کو دین کی فہم عطا فرمائے، دین سے آراستہ فرمائے، ماں باپ کی محبت، ماں باپ کا ادب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔